بہر رحمت بہر رحمت بہر رحمت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہر قرآن میں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ میں بلا کسی تمہید درخواست کرتا ہوں کہ بلا ساجد حسین وکیل صاحب سے کہ وہ آئیں اور آیہ قرآنی پر گفتگو کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ محمد وعطرتہ الطاہرہ واللعنۃ الدائمۃ علی اہلہا، اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ ومتقن خطابہ وقولہ الحق وہو اصدق القائلین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، افمن یہدی الی الحق احق ان یتبع امن لا یہدی الا ان یہدی۔ سبحان اللہ۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اذان محترم، سلسلے گفتگو جو ہمارے پچھلے پریویس سیشنز میں رہا وہ ہدایت کے عنوان سے رہا، اور آج بھی ایک عرائض آپ کی خدمت میں اسی اعتبار سے پیش کرنا ہے۔ سلسلہ یہ ہے کہ انسان اس دنیا کے اندر جو ہم اپنی ڈیلی روٹین لائف میں دیکھتے ہیں اور تجربات سے سیکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں ان باتوں کو، تو اس میں ہمیں یہ سمجھ آتا ہے اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ عموماً جو ہم اپنے لیے خریداری کرتے ہیں، کپڑوں کی کہیے، ویئریبلز کی کہیے، ان کے حوالے سے ہم ایک بات کا خیال رکھتے ہیں، اور وہ بات یہ ہوتی ہے کہ اگر لیٹ سے فار ایگزامپل ٹی شرٹ خریدنا ہے ہمیں، تو ہم ٹی شرٹ اسی کمپنی کا خریدتے ہیں کہ جو واقعی میں ٹی شرٹ بنانے والی کمپنی ہو۔ ہم جب گھڑی خریدنے کی بات آتی ہے، اور ظاہر سی بات ہے گھڑیوں میں وہ والی گھڑیاں جو ذرا سی پریمیم گھڑیاں ہوتی ہیں، تھوڑی سی کاسٹلی گھڑیاں ہوتی ہیں، ان کی جب بات آتی ہے تو انسان یہ دیکھتا ہے کہ میں اس کمپنی کی گھڑی خریدوں کہ جو واقعی میں گھڑی بنانے والی کمپنی ہو۔ اسی طرح سے جب گاڑی خریدنے کی بات آتی ہے تو انسان یہ دیکھتا ہے کہ میں بہتر سے بہتر اس کمپنی کی گاڑی خریدوں کہ جس کمپنی کا کام گاڑی بنانا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ آج کل ہم یہ دیکھتے ہیں، اسی معاشرے کی ایگزامپلز ہیں اور سامنے کی ہمارے بالکل بات ہے کہ بہت ساری ایسی کمپنیز ہیں جو بیسیکلی تو ہینڈ بیگز بناتی ہیں۔ ان کا جو بیس جو ان کا کام ہے، وہ جو کمپنی ہے، وہ جو فیکٹری ہے، اس فیکٹری کا کام ہے ہینڈ بیگز بنانا، کراس باڈی بیگز بنانا وغیرہ وغیرہ، یعنی لگیج کے جو بیگز ہوتے ہیں وہ اس کا کام ہے۔ میں نام کسی بھی کمپنی کا نہیں لے رہا ہوں، اور نہ ہی کوئی پیڈ پروموشن ہے جبھی تو خیر۔ اب آپ اس کمپنی کا کہ جو کمپنی لگیج بنا رہی ہے، اس کمپنی کی جو بنائی ہوئی گھڑی ہوتی ہے وہ خریدتے ہوئے آپ 10 مرتبہ سوچیں گے کہ پتہ نہیں اس کی تو ایکسپرٹیز اس کے اندر ہے ہی نہیں، اس کا کام یہ نہیں ہے گھڑیاں بنانا، وہ تو ہینڈ بیگز بناتے ہیں، تو پھر میں اس کمپنی کی گھڑی کیوں خریدوں کہ جو ہینڈ بیگ بنا رہا ہے۔ لائک وائز اگر آپ یہ دیکھیں کہ جو کمپنی گھڑیاں بناتی ہیں، میں اس کے ٹی شرٹ کیوں خریدوں؟ عین ممکن ہے کہ وہ آؤٹ سورس کر کے کسی اور ملک سے بنا کے ٹی شرٹ وغیرہ اس پر اپنی برانڈنگ کر کے وہ بیچ رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ جب میری گھڑیاں چل گئیں اور میرا برانڈ مشہور ہو گیا تو وائی شوڈ آئی اسٹک جسٹ ٹو دا واچز، اور میں اب ٹی شرٹ بھی بناؤں گا، اور ٹی شرٹ مجھے بنانا نہیں آتا تو کیا ہوا، بنائے گا کوئی اور، اس پر میں اپنا ٹیگ لگاؤں گا اور اس کو بیچوں گا۔ اسی طرح سے ہدایت ہے۔ میں اور بھی بہت ساری ایگزامپلز ہیں، میں اس کی طرف نہیں جا رہا ہوں، لیکن پھر ہم ہدایت کی طرف آ جائیں فوراً۔ اسی طرح سے ہدایت ہے۔ اب جب انسان ہدایت کی باری آتی ہے تب اتنا زیادہ کانشیس نظر نہیں آتا، وہ ہر کسی کے سامنے بیٹھ جاتا ہے اور ہدایت لینا شروع کر دیتا ہے۔ کیا یہ بات خطرناک نہیں ہے؟ کوشش نہیں ہے یہ بات؟ انسان کے لیے کوشن سائن اس کے اندر نہیں آتا اس کے ذہن میں کہ میں ہر اس شخص کے سامنے جا کر بیٹھ جاؤں کہ جو بس کچھ بھی بتا رہا ہے اور اس سے میں حاصل کر لوں؟ کوئی بھی یہ کہہ کر اگر آ جائے کہ میں آپ کو دین سکھاؤں گا اور میں آپ کو دین پڑھاؤں گا، آپ اس کے سامنے بیٹھ جائیں گے اور اس سے دین سیکھنے لگیں گے؟
اگرچہ ویسے آج کل ایسا ہوتا تو ہے، لیکن عموماً ایسا ہونا نہیں چاہیے، اس لیے کہ جس کا کام ہے ہدایت کرنا، جس نے، جیسا کہ ہم اپنے تقلید وغیرہ میں بھی دیکھتے ہیں کہ ہم اس کی تقلید کرتے ہیں، اس مرجع کی، اس مجتہد کی کہ جو عالم ہو، مجتہد عالم ہو، جو سب سے زیادہ پڑھا لکھا ہو۔ یہ تو بات تھی مائکرو لیول کی، اب آ جائیے میکرو لیول پر۔ ہدایت الہیہ، جو منصب ہدایت الہی ہے، جو منصب امامت الہیہ ہے، اس منصب امامت الہیہ پر کون آئے گا جسے پروردگار عالم نے منتخب کیا ہے اور مصطفیٰ کیا ہے اور مرتضیٰ کیا ہے اور چن لیا ہے؟ وہ آئے گا، یا جسے لوگوں نے اپنی پسند سے بنا دیا ہے کہ بھائی یہ تو دکھنے میں بہت اچھے لگتے ہیں، ان کا تو یہ بڑا خوبصورت ہے، ان کا تو یہ بڑا مسئلہ ہے، یہ اور بنا دیا اپنی پسند سے؟ اسی بات کو قرآن کریم کی اس آیت نے، اب ذرا دیکھیے گا ہدایت کون کرے گا، اس سوال کا جواب اس آیت قرآنی کے اندر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، افمن یہدی الی الحق احق و یتبع، کیا وہ کہ جو ہدایت کرنے کے لیے آیا ہے، کیا وہ زیادہ حقدار نہیں ہے اس بات کا کہ اس کی اتباع کی جائے؟ ام من لا یہدی الا ان یہدی، یا اس کی اتباع کی جائے اور پیروی کی جائے کہ جو جب تک کہ ہدایت نہ ملے وہ صحیح اور سیدھے راستے پہ چل ہی نہیں سکتا۔ مطلب کیا ہوا؟ دو پارٹیز ہوں گی اب ہمارے سامنے، ایک وہ کہ جو ہدایت دینے کے لیے آیا ہے، اور ایک وہ ہے جو ہدایت لینے کے لیے آیا ہے۔ خدا یہ پوچھ رہا ہے کیا زیادہ حقدار ان دو لوگوں میں سے، ہدایت دینے والے میں سے اور ہدایت لینے والے میں سے، کون زیادہ حقدار ہے کہ اس کی اتباع اور پیروی کی جائے؟ جو ہدایت دینے والا ہے اس کی پیروی کی جائے، یا جو ہدایت لینے والا ہے اس کی پیروی کی جائے؟ مطلب یہ کہ جو ہدایت کا محتاج نہیں ہے، جو اس بات کا محتاج نہیں ہے کہ اسے پڑھایا جائے، جو اس بات کا محتاج نہیں ہے کہ اسے سکھایا جائے، وہ ہدایت کرے تو زیادہ اچھا لگتا ہے، یا جو قدم قدم پر کسی کی ہدایت کا اور گائیڈنس کا اور رہنمائی کا محتاج ہے، ہم اس کی ہدایت لیں اور اس سے سیکھنے لگیں اور اسی کو اپنا بڑا بنا لیں؟ اسی طرح سے جس طرح سے ہدایت کرنے والا اسی کی پیروی کی جائے گی، اور جو ہدایت لینے والا ہے، یہ دونوں اگر اپنے اپنے کام کریں گے تو پھر دین میں کبھی بھی بگاڑ اور خرابی پیدا نہیں ہوگی۔ مسئلہ یہی ہوتا ہے، اسی وقت خرابی آتی ہے کہ جب انسان ہدایت لینے والا، جو ہدایت جسے لینی چاہیے، اس کی پیروی کرنا شروع کر دے جس سے خطا کا بڑا امکان ہے، جس سے خطا کا امکان ہے۔ اور وہ جو ہدایت کرنے والا ہے جسے پروردگار عالم نے بھیجا ہے، وہ کون ہے؟ وہ ہے کہ جو ایک طرف سے بندوں سے ملا ہوا ہے، ایک طرف سے رب سے ملا ہوا ہے، اور جس سے کسی خطا کی کوئی گنجائش اور کوئی امکان نہیں ہے، جسے پروردگار عالم نے معصوم بنا کر بھیجا ہے۔ اب یہ دیکھا گیا بہت ساری جگہوں پر، اب اس کی میں بہت زیادہ اس کو ایکسپینڈ نہیں کروں گا، اس بات کو میں بہت زیادہ ایکسپینڈ نہیں کروں گا، بس اتنا کہ افمن یہدی الی الحق، جو حق کی طرف ہدایت دینے والا ہے، حق کوئی یتبع، یہ سوال ہے، اور یہ استفہام انکاری ہے۔ استفہام انکاری کس استفہام کو کہا جاتا ہے؟ وہ کویسچن کہ جو کویسچن اسی لیے پوچھا جاتا ہے کہ جس کا جواب پہلے سے طے ہے اور کامن سینس بتا چکی ہے اس سوال کا جواب۔ افمن یہدی الی الحق احق ان یتبع، کیا وہ جو ہدایت دینے والا ہے، کیا اس کی اتباع کرنا زیادہ ضروری نہیں لگتا آپ کو، زیادہ بہتر نہیں لگتا آپ کو؟ امن لا یہدی الا ان یہدی، یا اس کی اتباع کرنا چاہتے ہیں کہ جو خود ہدایت کا محتاج ہے؟ لہٰذا ایک ہے امامت، ایک ہے امت۔ امامت امت جیسی نہیں، امت امامت جیسی نہیں، ان دونوں کو کمپیئر نہیں کیا جا سکتا۔ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ میں نے امت میں سے کسی ایک فرد کو اتنا اچھا دیکھا، مجھے اس کا کوئی بھی اس کا عمل اتنا پسند آیا کہ مجھے امام کی یاد آ گئی، یعنی یہ آپ کمپیئر کر رہے ہیں۔ اس کمپیریزن کو فالس کمپیریزن کہا جاتا ہے کہ یہ کمپیریزن پاسبل نہیں، یہ کمپیریزن صحیح ٹھیک کمپیریزن نہیں ہے، اس لیے کہ یو کانٹ کمپیئر این ایپل ود این اورنج۔ دونوں کی سنخیت الگ الگ ہے، دونوں کی صنف الگ، صنف میں تو چلے پھل ہے لیکن دونوں الگ پھل ہیں، ان دونوں کا آپس میں کوئی جوڑ نہیں ہے، کوئی مول نہیں ہے۔ اب امت میں اور امامت میں فرق کیا ہے؟ بہت فرق ہے۔ امت طہارت کے لیے پانی کی محتاج ہے، امامت خود
وہ ہے کہ جسے یطہرکم تطہیرا کی سند دی گئی ہے۔ امت وہ ہے کہ جو اتباع کرتی ہے، امامت وہ ہے کہ جس کی اتباع کی جاتی ہے۔ امت وہ ہے کہ جو قدم قدم پر غلطیاں کرتی ہے، امامت وہ ہے کہ جس سے خطا کا کوئی امکان ہی نہیں ہے۔ امت وہ ہے کہ جسے پروردگار عالم نے سیکھنے کے لیے بھیجا ہے، امامت وہ ہے کہ جسے پروردگار عالم نے سکھانے کے لیے بھیجا ہے۔ لہٰذا افمن یہدی الی الحق احق ان یتبع امن لا یہدی الا ان یہدی، اسی کی اتباع کی جائے کہ جس کی اتباع کرنے کے لیے پروردگار عالم نے کہا ہے۔ زیارت جامعہ میں دیکھیے، بکم ینزل الغیث وبکم یمسک السماء ان تقع علی الارض وبکم ینفس الہم ویکشف الضر وعندکم ما نزلت بہ رسلہ وہبطت بہ ملائکتہ، وہ سارا کا سارا علم جو پروردگار عالم نے اپنے بندوں پہ نازل کروایا، اس کا علم آپ کے پاس ہے۔ وَبِكُمْ عَلَّمَنَ اللَّهُ مَعَارِفَ دِينِنَا، اور آپ ہی کے ذریعے سے پروردگار عالم نے ہمیں دین کے معارف سکھلائے۔ لہٰذا اس ہدایت کے چیپٹر کا یہاں کی حد تک کا جو اینڈ ہے وہ اس بات پر کریں گے کہ پروردگار ہمیں اس کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جس کی اتباع کرنے کا خدا نے چاہا ہے، اور ہمیں آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام کی مودت اور محبت کا رزق نصیب فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بہر رحمت، بہر رحمت، بہر رحمت، بہر رحمت۔